Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan and I am live. Uh, as I began, आज मैं एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ एंड आई थिंक अगर ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए तो आपकी बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो हल हो जाएंगी. और ये बात जो मैं कह रहा हूँ इस वजह से बिकॉज़ मैंने बहुत फ्रिक्वेंटली देखा है कि जब लोग जो हैं किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, एक फ़िक्र ज़रूर उनको होती है और वो फ़िक्र होती है उनको कंपटीशन की. ओके, तो और मैंने अक्सर देखा है कि अगर किसी को लोगों को गाइड करने के लिए कोई चीज़ अगर बताओ तो वो कहते हैं कि जी ये आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं. तो ये जो कंपटीशन वाली सोच है ये कहाँ से आती है और इसका क्या नुकसानात हैं और किस तरह से, इस पर चंद इम्पॉर्टेंट बातें कि ये सोच जो है ये क्या कर रही है आपके साथ. देखिए, जब आपको इफ़ यू बिलीव एंड एज अ बात कर रहा हूँ, इफ़ यू बिलीव इन कंपटीशन कि तो कंपटीशन का मतलब है कि कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसा बिज़नेस है जो आपके हिस्से का रिस्क जो है वो ले जाएगा. ओके, आपका कोई क्लाइंट है, आपका कोई कस्टमर है, आपका बिज़नेस का कोई सोर्स है, कोई पैसा आने वाले हैं आपके, जो कोई दूसरा जो है वो ले जाएगा. नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस. अगर आप या कोई भी शख्स इस चीज़ पर बिलीव करता है तो इसका मतलब ये है कि उसका अक़ीदा ये है कि उसके पास जो रिस्क आता है वो कस्टमर से यानी इंसानों की तरफ से आता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आता. और वो अपने रवैये में अपने बेसिकली तकदीर का भी इनकार कर रहा है कि अल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ बिग़ैरि हिसाब. और रिस्क जो है वो अल्लाह ताला जिसको चाहे जितना दे. उसने किसी को बेहिसाब दिया है, किसी को नापातोल कर दिया है, तो इसका भी इनकार कर रहा है वो, जब अगर वो ये अक़ीदा रख रहा है कि उसका जो बिज़नेस है या उसका जो भी कारोबार है या उसका जो भी रिस्क है वो कोई कॉम्पिटिटर उसका ले जा सकता है. सेकेंडली, ये जो सोच होती है इसका जो इफ़ेक्ट इंसान के ऊपर साइकोलॉजिकली होता है वो ये होता है कि लोग फिर एक फियर की कैफियत में रहते हैं और इनको जो जहन है वो स्कैरसिटी को देखता है, चीज़ों की कमी है. और इस चीज़ पर बिलीव करने के लिए कि कोई आपका रिस्क ले जा सकता है, कोई आपके हिस्से का रिस्क ले जा सकता है, यू हैव टू बिलीव कि दुनिया में चीज़ों का फुकदान है. और इन अदर वर्ड्स यू हैव टू बिलीव ऑन स्कैरसिटी. तो अगर आप स्कैरसिटी पे यकीन रखते हैं, अगर आप ये अक़ीदा रखते हैं कि दुनिया के अंदर मज़ीद कस्टमर हो ही नहीं सकता या है ही नहीं, तो अगर कोई दूसरा इस कस्टमर को ले गया तो फिर आप तो भूखे मर जाएंगे. दिस इज़ अ डेंजरस आइडिया, दैट डेंजरस थाट. और ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए स्ट्रेस का बायस बनती है. ये चीज़ लोगों को झूठ बोलने पर मजबूर करती है. ये ख़्याल इंसान को हसद, जलन और कई मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे एहसासात के अंदर मुब्तला करता है. और ये जो चीज़ है, ये स्कैरसिटी थिंक है, ये स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस, ये इंसान को एंग्जाइटीज़ उसके अंदर क्रिएट करता है और उसकी ज़िंदगी के हर डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर असरानंदाज होता है. नाउ इफ़ यू एक्चुअली नोटिस, कंपटीशन इन एनी फील्ड इज़ गुड. कंपटीशन जब होता है तो एक आदमी, मसलन मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया था तो अपने महदूद ज़राए के साथ, अपने महदूद कोशिशों के साथ किसी लेवल तक, और मैं ये बात अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को कई साल से समझा रहा हूँ कि मैं चंद उर्दू बोल सकता हूँ या अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, मैं सिंधी नहीं बोल सकता, मैं पंजाबी नहीं बोल सकता, मैं सराइकी नहीं बोल सकता, मैं पश्तो नहीं बोल सकता, मैं बलूची नहीं बोल सकता. पाकिस्तान में बोलने वाली इतनी सारी दूसरी ज़बानें जो मैं नहीं बोल सकता. तो उन ज़बानों में मेरी ही फील्ड की अगर मैं खाली बात करूं तो ऐसे लोग होने ज़रूरी हैं
جو کہ اس زبان کو بولنے اور ان زبانوں کو سمجھنے والے ہوں اور اس زبان کو بولنے اور سمجھنے والے لوگوں تک بات کو پہنچا سکیں، چیزوں کو پہنچا سکیں، علم کو آگے بڑھا سکیں. اور اگر ایسے لوگ ہوں گے تو بظاہر وہ لگے گا کہ کمپٹیشن میں ہوگے، وہ کمپٹیشن نہیں ہے، وہ ایکچولی آپ کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز ان لوگوں کے ذریعے آپ جس فیلڈ میں بھی، میں اگر اپنی ہی فیلڈ کی خالی بات کروں تو میری فیلڈ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے. میری فیلڈ کے لوگ جو ہیں اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں، لوگوں کو اس کا پتہ چلتا ہے. اور جب لوگوں کو اس کا پتہ چلتا ہے، لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو لوگ مزید تلاش کرتے ہیں اور مزید سیکھنا چاہتے ہیں. اور اس سے ایونچولی آپ کا اپنا بزنس، اگر آپ اس کو اسپیسیفک بزنس کے پرسپیکٹیو سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس چیز میں اضافہ ہوتا ہے. اینڈ دیٹس اے فیکٹ. اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے، اس سوچ سے، اس غلط خیال سے نکالیں کہ کمپٹیشن کسی بھی معاملے میں آپ کے لیے برا یا نقصان دہ ہوتا ہے. کمپٹیشن ایکچولی سروس یو. کمپٹیشن از گڈ. Competition, I don't consider anyone as a competitor, by the way. Lekin, just because if that's the term, people understand I'm using the term. So if you think a competition, if anyone in your field, anyone in your organization, anyone in your business, anyone is your competitor, use that as a motivation for you to get better. اپنے آپ کو بہتر بنانے پر کام کیجئے. دوسروں کو گرانے کے لیے کوشش نہ کیجیے. دوسروں کو گرا کے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہی ٹائم، وہی وقت، وہی انرجی آپ جب اپنے آپ کو بہتر بنانے میں لگائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ اٹس لائک جسٹ تھنک اباؤٹ دس کہ فرض کرو کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے اور ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ ہے، اور وہ دونوں چائے بیچ رہے ہیں، اور دونوں کے پاس، ایک کے پاس چائے کا کپ جو ہے لیٹس سے 600 روپے کا ہے، اور دوسرے کے پاس جو کپ ہے چائے کا وہ 50 روپے کا، 60 روپے کا ہے. تو وہ چائے پینے والا شاید سمجھے کہ یہ دونوں کمپٹیشن میں ہے. نہیں جی، یہ کمپٹیشن میں نہیں ہے. یہ دونوں ڈفرینٹ مارکیٹ کے ڈفرینٹ سیکٹرز کو کیٹر کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہوں گے جو کہ 5 اسٹار ہوٹل میں ہی چائے پینا پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوں گے جو کہ ڈھابے کی یا چھوٹے ہوٹل کی ہی چائے پسند کرتے ہیں یا اسی کو پریفر کرتے ہیں. سو بہت سال پہلے ایک میں نے ریسرچ کے بارے میں پڑھا تھا. بکس میں جو 2 قسم کی بائنڈنگز آتی ہیں، ہارڈ باؤنڈ اور پیپر بیک. تو وہ جو ہارڈ باؤنڈ بکس ہوتی ہیں اس کی مارکیٹ ہی ڈفرینٹ ہے. یعنی وہ لوگ جو ہارڈ باؤنڈ بکس لیتے ہیں وہ پیپر بیک لیتے ہیں، اور جو لوگ پیپر بیک لیتے ہیں وہ ہارڈ باؤنڈ نہیں لیتے. اور یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ مارکیٹ کے سیگمنٹس ہیں. بالکل اسی طرح ہر پروڈکٹ کے اندر یہی سلسلہ ہوتا ہے. سو کچھ لوگ جہاز میں جب سفر کرتے ہیں تو اکانومی میں ہی سفر کر سکتے ہیں اور اکانومی ہی کو پریفر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بزنس کلاس یا فرسٹ کلاس کو کرتے ہیں. سو وہ دونوں آپس میں کمپٹیشن نہیں ہے، وہ ڈفرینٹ مارکیٹ کے سیگمنٹس ہیں. سو مختلف جو سیگمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف مارکیٹ کا سائز ڈفرینٹ ہوتا ہے، لوگوں کی خرید کی طاقت مختلف ہوتی ہے، لوگوں کی کیپیسٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سو آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ بظاہر دونوں چیزیں ایک ہی کام کر رہی ہیں، دونوں ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہی ہیں، لیکن دونوں چیزیں جو ہیں ان دونوں کی مارکیٹ ڈفرینٹ ہے. اگر فرض کیجئے کہ لاہور جانے، کراچی سے کوئی لاہور جا رہا ہے یا لاہور سے کراچی یا ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے، تو ایک آپشن جو ہے کہ لوگ ٹرین کے ذریعے جا سکتے ہیں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے جا سکتے ہیں، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ لوگ بس کے ذریعے جا سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہوائی جہاز سے جانا افورڈ کر سکتے ہیں اور ہوائی جہاز ان کو ان کے مقصد کے لیے زیادہ اہم ہے، تو وہ اس کو یوز کریں گے. اور وہ لوگ جو ٹرین سے جانا چاہتے ہیں یا جا سکتے ہیں اور افورڈ کر سکتے ہیں، وہ ٹرین کو یوز کریں گے. سو اٹس ناٹ کہ یہ دو مختلف جہاز اور ٹرین آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں، ایون دو یہ دونوں بظاہر سیم مقصد کو پورا کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا. لیکن یہ 2 ڈفرینٹ مارکیٹ سیگمنٹس ہیں، اور ہر مارکیٹ کے اندر اسی طرح سے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں.
ہر بزنس کے اندر اسی طرح سے ہوتا ہے. سو اٹس ناٹ کہ اگر کوئی دو لوگ بظاہر سیم کام کر رہے ہیں تو دے آر ان کمپٹیشن. کراچی کے اندر 2 ہاسپٹلز ہیں, آغا خان اور لیاقت نیشنل, اور بالکل لٹرلی جو دیواریں ان کی ملی ہوئی ہیں. اور جو لوگ آغا خان والے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ آغا خان میں جاتے ہیں, اور جو لیاقت نیشنل والے پیشنٹس ہیں وہ لیاقت نیشنل میں جاتے ہیں. اسی طرح وہ پیشنٹس جو آغا خان ہاسپٹل والے ہیں وہ سول ہاسپٹل نہیں جاتے ہیں, اور جو سول ہاسپٹل کے پیشنٹ ہیں وہ آغا خان نہیں جاتے. سو اٹس لائک کہ جو کمپٹیشن والی تھنکنگ ہے یہ آپ کے ذہن میں اگر کسی چیز کے بارے میں ہے تو یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. اس سے بچیں, اس سے بچائیں اپنے آپ کو, اور اس بات کو دوسروں تک بھی پھیلائیں, اس کو بتائیں لوگوں کو. بیکاز یہ جو سوچ ہے اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے, میں یہ جو لائیو سیشنز کرتا ہوں مستماس پڑھ کے آ رہا ہوں, تو گھر جاتے وقت جو ڈرائیو کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ سے کچھ بات کر لیتا ہوں. لیکن یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. اٹس لائک میں جو ڈیپ کانورزیشن کے سیشنز کرتا ہوں تو اس قسم کی چیزوں کو ہم ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی ہمارے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں ان چیزوں کے, ہماری زندگی پہ, ہماری دنیاوی زندگی پہ, ہماری آخرت کی زندگی پہ, ہمارے بیہیویئر پہ, ہمارے ریلیشن شپس پہ کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں. ان چیزوں کے پیچھے کیا کیا فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں. بظاہر ایک چیز ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے, اور ہم اس دھوکے میں ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ایسا ہی ہے, اوکے, اور پھر ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوئی ہوتی ہیں, اور جب ہم ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہوتی ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں, سمجھ میں آتی ہیں, اور اس سے ہمیں زندگی میں کلیئرٹی آتی ہے. اوکے, تو جب وہ کلیئرٹی ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے کسی بھی ڈائریکشن میں کام کرنا, زندگی میں آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. سو آئی ہوپ آل آف دس میک سینس ٹو یو. میں اپنے گھر کے خاصا قریب پہنچ چکا ہوں, تو اس لیے ایک عدد ہرن صاحب میرے راستے سے گزر گئے ہیں. So I hope it makes sense to you. I hope you get this. I hope یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے. آپ لوگوں کا you can use this. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی اور موقع ملا تو میں دوبارہ لائیو آؤں گا and we'll talk about some more things. مگر